اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پروگرام ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو میں ہم ہر جمعرات کو ایک بڑی منفرد عظیم شخصیت آپ کے سامنے لاتے ہیں، علمی ادبی حوالے سے یا دیگر حوالے سے جو شعراء آفاق شخصیات ہیں ہم انہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست میں بھی میرے ساتھ ایک بڑی عظیم علمی شخصیت، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر محافل میں آپ اکثر انہیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میری مراد علامہ پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری، آپ ہمارے مہمان ہیں آج کے۔ میں سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں مدعو کیا۔ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے وقت دیا، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے، آپ نے ہمیں وقت سے نوازا۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام سوالات پر مبنی ہوتا ہے، اور جو شخصیت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کے تعارف سے لے کر ان کی دیگر جتنی بھی زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بڑے خوبصورت حقائق ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج میں شاہ صاحب سے یہ سوالات کے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ شاہ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا تعلق کون سے علاقے سے ہے، اور آپ اپنا مختصر تعارف، اپنا آبائی حوالہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ واصحابہ اجمعین۔ جی، میں آزاد کشمیر کے ایک خوبصورت وادی لیپا کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ابا و اجداد جو ہے وہ ملتان اچ شریف سے جو ہے ہجرت کر کے ہزارہ کے اندر ایک پکھل ہے وہاں پر آباد ہوئے، اور وہاں کثیر تعداد میں سادات بخاری موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر وہاں سے وہ آزاد کشمیر کے اندر منتقل ہو گئے، نقل مکانی کی ہے، اور آزاد کشمیر میں پھر اس وقت جب باؤنڈری لگی نہیں تھی، اس سے پہلے وہ آزاد کشمیر میں شمار تھا، تحصیل اڑی، جی، پھر اس سے منتقل ہو گئے وہ وادی لیپا میں، اور وادی لیپا میں وہ جا کر آباد ہوئے۔ ہمارا جو گاؤں ہے وہ تقریباً 60-70 جو ہے گھر ہیں سادات کے۔ ماشاءاللہ میں وہاں 1986 میں پیدا ہوا، ماشاءاللہ۔ اور میرے دادا جان نے میرا نام امام حسین کی محبت کی وجہ سے سید شفقت حسین بخاری رکھا۔ اللہ اکبر۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ میری نسل میں سے ایک بچہ ایسا ہو جو قرآن و حدیث کا عالم بنے اور لوگوں کو جو ہے تعلیم و تعلم سے سیراب کرے۔ جی تو انہوں نے میرا انتخاب کیا کہ میں دین پڑھوں اور دین کی طرف آؤں۔ وہ میری بڑی نگرانی کرتے تھے، مجھ سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور مجھے مزید دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے اپنا مختصر تعارف پیش کیا سادات سے، سادات کے گھرانے سے ان کا تعلق، آل رسول، ماشاءاللہ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، حضور آپ فرما رہے تھے کہ میرے دادا جان نے میرا انتخاب کیا کہ دینی علوم کے لیے میں باہر نکلوں، دینی علوم حاصل کروں، تو آپ نے ماشاءاللہ حفظ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ درس نظامی آپ نے کہاں سے کیا؟ جی، دادا حضور اس وقت زندہ تھے، انہوں نے دعا بھی دی اور خواہش کا اظہار بھی کیا۔ والد صاحب نے آپ کی خواہش پر آمادگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ اگر چاہتے ہیں تو میں اس کو سکول چھڑوا کر دینی مدرسے کی طرف بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ دینی تعلیم حاصل کریں، اور اچھی بات ہے قرآن سیکھ کر آئیں۔ تو میں نے حفظ جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ سے شروع کیا، صحیح، اور 6 پارے میں نے وہاں حفظ کیے۔ ماشاءاللہ۔ پھر قدرت نے مجھے کھینچا سرزمین اسلام آباد کی طرف، اور سرزمین اسلام آباد میں جو اسلام آباد کا سنٹر ہے وہ آستانہ علی گولہ شریف، اور 23 پارے میں نے وہاں حفظ کیے، اور سند حفظ جو ہے میں نے گولہ شریف سے حاصل کی، ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ
तकरीबन 18 मुसल्ले भी मैंने सुनाए। माशाल्लाह। गोला शरीफ में? जी नहीं, गोला शरीफ से हासिल करने के बाद अच्छा, मुख्तलिफ मसाजिद में माशाल्लाह। मैं हर साल बिला नागा कुरान सुनाता हूँ। और इस्लामाबाद जीटन 2 मस्जिद गौसल आजम के अंदर हर साल कुरान मजीद तरावियों में सुनाता भी हूँ और उसका खुलासतुल कुरान जो है वो भी बयान करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। ये सादतें मुझे दादा जान की खिदमत की वजह से और उनके पाँव दबाने की वजह से, उनकी खिदमत करने की वजह से, उन्होंने मुझे दुआ से नवाजा था कि अगर आप मिट्टी को भी हाथ डालो अल्लाह उसे सोना बना देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन कराम, अल्लामा साहब जिस तरह फरमा रहे थे, बुज़ुर्गों की दुआ में बड़ा असर होता है और बुज़ुर्ग अगर दुआ दें तो फिर इंसान कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। अल्लामा साहब, आपको आलिम दीन बनने का शौक़ था या फिर आप मतलब जिस तरह वालिदैन की आपने ख्वाहिश बताई कि दादा जान हजूर जो है वो चाहते थे कि आप आलिम दीन बने, जी जी, लेकिन बंदे की ज़ाती भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं। कभी कभी बंदा कहता है कि यार बड़ों ने मेरे पे ये चीज़ मुसल्लत कर दी, लेकिन आपका जो शौक़ है, जो जज्बा है, वो बता रहा है कि आप खुद भी इस तरफ ज़हनी तौर पर राग़िब हो गए। जी जी। उसके बुनियादी वजह क्या दादा जान की ख्वाहिश थी या आप किसी आलिम दीन से, किसी शख्सियत से मुतासर? जी, मेरा चूँकि ऐसे घराने से तल्लुक़ है, मेरे नाना जान जो थे वो आलिम दीन थे माशाल्लाह, और माशाल्लाह फतवा भी दिया करते थे अपने इलाके में, और साथ साथ जो है वो रूहानी तौर पे जो है पीर मुर्शद का काम भी करते थे, यानी पीर मुर्शद थे वो अपने इलाके के। एक तो उनकी वजह से, और दूसरा जो है मुझे अल्लाह ताला ने ये अज़ल से ख़ुद ही शौक़ अता फ़रमाया था कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आलिम दीन बनूँ, हाफ़िज़ कुरान बनूँ, दीन का काम करूँ। वालिद गिरामी जो थे उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा तफसीरी आलिम बने, यानी वो ऐसा आलिम बने कि वो तफसीर का इल्म हासिल करे और उसको कुरान मजीद न सिर्फ ज़ुबानी पढ़ना आता हो बल्कि उसकी तफसीर भी जानता हो, शान नज़ूल भी जानता हो, आयात के सियाक़ व सबाक़ को भी समझता हो और कुरान मजीद के आयात से इस्तदलाल करना भी उसे आता हो और कुरान मजीद के जो उसलूब बयान है उसके अंदर जो फसाहत व बलागत है उसको भी वो जानता हो, ताकि कुरान के अनवार से मुकम्मल तौर पे उसका सीना मुनव्वर हो और जिनसे वो मुखातब हो उनका सीना भी रोशन कर दे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन कराम, जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि आपके वालिद गिरामी की ये ख्वाहिश थी कि आप ना सिर्फ कुरान पढ़ें, याद करें, बल्कि उसका तर्जुमा और तफसीर भी आपको आता हो, ताकि आप जब पेश करें अवामुन्नास के सामने तो पहले ये खूबी होती है कि जब बंदा कोई चीज़ पेश करता है अगर ख़ुद उसमें दस्तरस रखता हो तो फिर जब वो पेश कर रहा होता है सुनने वालों पे एक ख़ास असर होता है। जी बेशक। तो शाह साहब ये फरमाइए कि आपने जिस तरह जिक्र फरमाया हिफ्ज़ कुरान का, तो दर्स निज़ामी का जो कोर्स है वो भी आपने मुकम्मल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इल्म-ए-इस्लामियात का कोर्स तंज़ीमुल मदारिस से मुकम्मल किया और मैं 2004 में हिफ्ज़ करने के बाद, गिरदान करने के बाद उलमा इकराम के मशवरे से, वालिदैन की जो है तायीद से बाकायदा दर्स निज़ामी के लिए मैंने दाखिला लिया और मैंने आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ से ही हिफ्ज़ करने के बाद दर्स निज़ामी का आगाज़ किया और आस्ताना आलिया के नामवर उलमा इकराम से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल हुआ, उनसे कसबे फैज़ किया, मौकूफ़ आले तक के दराजात मैंने आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ में पढ़े और वही मेरी बुनियाद बने फ़ाहम दीन की और उसी ने मुझे आगे इल्मी राहें दिखाई और वही मेरी इल्मी और रूहानी तरक्की का सबब भी है, राज भी है, वजह भी है। नाज़रीन किराम, जिस तरह अल्लामा शाह साहब फरमा रहे हैं कि इनका जो हिफ्ज़ है वो भी आपने गोल्डा शरीफ से मुकम्मल किया और दर्स निज़ामी की तालीम भी आपने गोल्डा शरीफ से हासिल की। अल्लामा साहब ये फरमाइए कि आपने जिस तरह जिक्र फरमाया मारूफ असातिज़ा का, तो गोल्डा शरीफ का कार्य खासा है। इस दरसगाह पे वैसे भी एक रूहानी इल्मी दरसगाह है। क़िबला आलम मामूर मिन रसूल आयत मिन आयतिल्लाह फातिह कादियानियत हज़रत पीर सैयदना मेहर अली शाह गिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप खुद भी गोल्डा शरीफ में मुदर्रिस रहे, आपने भी पढ़ाया, आपके भी कई एक शागिर्द गुजरे हैं और उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है माशाल्लाह। तो आपके असातिज़ा में आपको कुछ नाम याद हैं?
جی اس وقت جو اساتذہ کرام گولڑا شریف کے اندر جو ہے درس و تدریس دیا کرتے تھے، ان میں نامی گرامی استاد مفتی مشتاق احمد چشتی، جو سابق شیخ الحدیث انوار العلوم ملتان شریف میں، اور اس کے بعد پیران گولڑا نے ان کو خانقاہ میں بلا لیا. یہاں پہ جو ہے شیخ الحدیث کی سیٹ اور مفتی صاحب کی سیٹ خالی تھی، تو وہ افتاء کا بھی کام کرتے تھے، تدریس بھی، اور بڑے پائے کے عالم دین تھے، اور عشق رسول سے، عشق اہل بیت سے، اور عشق مہر علی شاہ سے وہ معمور تھے. اور وہ میں نے ان کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی جگہ حدیث پڑھاتے ہوئے ان کو میں نے کہیں بھی رکتے ہوئے نہیں دیکھا. حدیث اس تسلسل سے پڑھاتے تھے، اور اس کے اندر رنگ عشق بھی موجود ہوتا تھا، رنگ تصوف بھی موجود ہوتا تھا، اور اہل بیت کی محبت کا رنگ بھی موجود ہوتا تھا، اور صحابہ کرام جو ہے ان کی محبتوں کا بھی رنگ اس میں موجود ہوتا تھا. اور مفتی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ مفتی محمد اشرف صاحب جن سے میں ذاتی طور پہ بہت متاثر ہوں کہ وہ ایک اجل عالم ہیں، اور ماشاءاللہ عاجزی کا پیکر ہیں، اور ان کا انداز تدریس اتنا اچھا تھا کہ اس نے مجھ میں نکھار پیدا کیا. چونکہ میں ابھی خود درس نظامی کی تدریس 12 سال سے کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس انداز سے ہمیں پڑھایا کہ الحمدللہ طالب علمی کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پڑھانے کا بھی ملکہ پیدا ہو گیا. اس کے ساتھ مولانا احمد حسن چشتی صاحب میرے محبوب استاد، میرے سے شفقت، میرا نام بھی شفقت ہے، اور ان کی شفقتیں بھی میرے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتے تھے، میں ان سے مل کر بھی بہت خوش ہوتا تھا. انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہماری بڑی رہنمائی کی، اور بڑا ہمارے اندر انہوں نے نکھار پیدا کیا. ناچیز کو انہوں نے بھی بہت ساری مہربانیوں سے نوازا ہے، کرم فرمایا ہے، اور علوم جو انہوں نے ہمیں پڑھائے سکول کے دنیاوی، ان سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے ساتھ ساتھ میرے نامی گرامی اساتذہ میں سے مفتی عبدالرزاق بطالوی صاحب، جنہوں نے عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں، جو اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ الازہر سے میرے لیے محکمہ اوقاف کی طرف سے ویزا آیا ہے کہ ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں الازہر یونیورسٹی میں، کہ آپ نے اس پائی کی جو ہے عربی تحریر کی ہے، اور آپ کی تحریر اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ آپ کو وہاں کے علماء دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں. تو آپ سے بھی مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور آپ وقت کے نامی گرامی استادوں میں سے شمار ہوتے ہیں، اور جامعہ رضویہ میں آپ نے 25 سال جو ہے شیخ الحدیث کی حیثیت سے جو ہے خدمت دین کی ہے، اور بڑے نامی گرامی اس وقت کے علماء ان کے شاگرد ہیں. اس کے علاوہ حضرت علامہ یعقوب ہزاروی صاحب جو موجودہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ رضویہ کے، ان سے پڑھنے کا موقع ملا، اور عبدالرشید قریشی صاحب جو گولڑا شریف سے بڑے محبت رکھتے تھے، اور یہاں پہ بھی وہ شیخ الحدیث کی سیٹ پہ رہ کے کام کرتے رہے، اور جامعہ رضویہ میں ان سے پڑھنے کا موقع ملا اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے جن سے میں نے دین سیکھا. سب اساتذہ اکرام میرے محسن ہیں، میرے مشفق ہیں، اور ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، ایک بڑا معروف جملہ ہے، وہ آپ بھی اکثر سنتے رہتے ہیں کہ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے شاگردوں کو بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے. اس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے، ان کے اساتذہ کا رنگ آپ کو یقیناً ان کی گفتگو میں نظر آ رہا ہے. لہجے میں پختگی اور بڑی تازگی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. جیسے پھول کھلتا ہے ایسے آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں. ویسے بھی سادات کا یہ حسن ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو پھر رس بولتے ہیں. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. شاہ صاحب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ ذکر فرمایا کہ آپ نے گولڑا شریف سے حفظ کیا، درس نظامی بھی یہاں سے کیا، اور دیگر کچھ آپ کی گفتگو سے یہ میں نے تاثر لیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ روحانی طور پہ، ایک تو آپ خود سید ہیں، آپ کا نسب اعلیٰ ہے، تو آپ کے جو شیخ ہیں، شیخ طریقت، آپ کن کے دست شفقت پہ بیعت ہیں، اس حوالے سے اگر آپ... جی، چونکہ میری تعلیم کا آغاز استان عالیہ گولڑا شریف سے ہوا، اور حفظ سے درس نظامی تک، درس نظامی سے آگے بھی الحمدللہ جاری رکھا. پیر صاحب سے تو ہمیں بہت ہی محبت تھی، اور ان کی روحانی محافل میں ہر جمعے کے بعد ہم بیٹھا کرتے تھے، اور ان سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا.
لیکن میرا جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ شاہ عبداللہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دستے حق پرست پر میں نے بیعت کی 2003 میں، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی فیضان نصیر ہے کہ میں نے غزل سے لے کر مرثیے سے لے کر جو ہے نعت تک، اس کے علاوہ ہر طرح کی اصناف سخن جو ہیں اس میں مسدس پر بھی کام کیا ہے، مسدس کے ساتھ جو ہے غزل، نعت، قطع، رباعی، جتنے بھی اصناف سخن ہیں ان پہ میں تب آزمائی کر چکا ہوں۔ 10 سے زیادہ میں سیرے لکھے ہیں اور مرثیے 8-9 لکھے ہیں، جس میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا بھی مرثیہ میں نے لکھا تھا۔ اس وقت میں طالب علم تھا، میرے الفاظ بہت تھوڑے ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ کوشش اور کاوش کی ہے۔ تو اس میں سے ایک مصرع آپ کو سنا دوں: آج جہاں سے راہی شہنشاہ سخن ہوا، رنجیدہ جس کی جدائی سے سارا زمن ہوا، موقف تھا جس کا حق گوئی و بے باکی، آج وہ لحد میں ملبوس بکفن ہوا۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب نے بڑی عمدہ باتیں کی، اور میرا جو ذوق سخن ہے وہ تھوڑا مزید بڑھ گیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ شاعر بھی ہیں۔ جی جی، تو شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ قلمی نام کوئی خاص استعمال کرتے ہیں یا آپ شفقت کو بطور تخلص لیتے ہیں؟ نہیں، میں نے جتنی بھی شاعری کی ہے تو اس میں نے سیما بھی لیا ہے۔ علامہ سیماب اکبر آبادی جو تھے وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، قرآن پاک انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، ان کی شاعری سے بھی میں بہت متاثر ہوں، تو میں نے انہی کے نام کو برکت کے طور پہ اپنے ساتھ لگا دیا ہے۔ تو سید شفقت حسین سیماب شاعر جنت نظیر میرا پورا جو ہے تعارف ہے۔ کیا بات ہے، سیماب کا رنگ آپ کے شاعری میں نظر بھی آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے متعدد زبانوں کا ذکر فرمایا، آپ نے اساتذہ کرام کے حوالے سے بالخصوص آپ نے ذکر فرمایا فارسی زبان کا، اس سے قبل آپ نے عربی زبان کا ذکر فرمایا۔ اردو تو ویسے الحمدللہ ہماری مادری زبان ہے، لیکن ہم جو اردو کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں وہ تو موجودہ دور میں آپ بہتر جانتے ہیں۔ جی جی بے شک، بہت بڑے مسائل ہیں۔ بہرحال یہ فرمائیے کہ آپ نے کل کتنی زبانوں پر کام کیا ہے شاعری کے حوالے سے، جی جی، اور دوسرا آپ کتنی زبانیں بولنا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے جی مجھے عربی زبان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میرے استاد محترم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اردو میں نہیں پڑھنا، عربی میں پڑھنا ہے، کیونکہ اردو بھول جاتی ہے، عربی میں بولتا نہیں ہے۔ تو میں نے آج بھی لائبریری میں زیادہ تر عربی کتابیں رکھی ہیں، اور عربی زبان میں مجھے ملکہ جو نصیب ہوا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فیضان کرم ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کانا فیضان ہو کانا کل مطر، فیضان ہو کل مطر، کہ عبد القادر جیلانی کا فیضان بارش کی طرح ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے تو ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، تو آپ کے عرفان کی بارش دل کی خوش کھیتیوں پہ برستی ہے تو دلوں کو عرفان سے مالا مال کر دیتی ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ قصیدہ غوثیہ شریف کا آپ ورد کریں تو آپ جتنی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آ جائے گی۔ میں نے اس بات پہ یقین کیا ہے، تو ایک قادری سلسلے کے بزرگ تھے، ان کے پاس میں گیا اور ان سے باقاعدہ اجازت حاصل کی، اور مجھے آج 12-13 سال ہو گئے قصیدہ غوثیہ شریف کا ورد کرتے ہوئے۔ اس کی برکت سے بغیر ڈکشنری کے مجھے عربی لفظ سمجھ آ جاتا ہے، یعنی اس کا مادہ پتہ چل جاتا ہے، اس کی جو ٹرم جو بھی ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑی مہربانی ہے، میں عربی زبان میں گفتگو بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے ایم اسلامیات کا جو مقالہ ہے، ہم 45 اسٹوڈنٹ تھے، ان میں سے میں نے عربی میں لکھا ہے، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، اس پر قرآن و حدیث سے دلائل دیے کہ ان کا اٹھایا جانا جو ہے اس پہ عیسائیوں کا حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے، قادیانیوں کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں ان کے جواب بات اس میں دیے، اور وہ مقالہ عربی زبان میں آج بھی میرے ہاتھ سے لکھا ہوا موجود ہے۔ عربی زبان پہ آپ، اور اس کے بعد مجھے فارسی زبان پہ بولنی بھی آتی ہے، لکھنی بھی آتی ہے، پڑھنی پڑھانی بھی آتی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اردو زبان، اردو ہے نام جس کا ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اور اس پہ میں نے بھی شعر کہا کہ اردو ہے شان ہماری، اردو ہے پہچان ہماری، بعد عربی و فارسی کے مستند ہے زبان ہماری۔ تو اردو زبان پہ الحمدللہ، اور اس کی میں اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر کوئی غلط بولے۔ اور اسی طرح
فارسی کے بعد عربی کے بعد اردو کے بعد جو ہے نا مجھے پنجابی زبان، ماشاءاللہ، جس میں میں نے میاں محمد بخش سے لے کر استاد دامن تک تمام شعراء کو پڑھا ہے۔ یہ میاں مولا بخش کشتہ گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر، انہوں نے پنجابی شاعران کا تذکرہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں جتنے 500-600 شاعر ہیں ان سب کو میں نے پڑھا ہے، اور ان کے اکثر مجھے قطعات نظمیں مجھے ان کی یاد ہیں۔ چند کا میں آپ کو نام لے لیتا ہوں، جیسے فضل شاہ گجراتی ہے، استاد دامن ہے، اور عیسیٰ ہیں، اور اسی طرح جو ہے جان نثار ہیں۔ تو جان نثار کا ایک شعر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بشر نے کرنا مقابلہ کی حور و پری تک نود شان دیے، بشر نے کرنا مقابلہ کی حور و پری تک نود شان دیے، والضحا مکھڑات واللیل زلفاں چہرہ یار دا تختی قرآن دیے، کرے گل مردیاں جان بخشے آکھاں جھوٹ نہ قسم ایمان دیے، ملک فلک دے پڑھن درود ستے جان نثار ما صفت جانان دیے۔ اس کے بعد جون پوری زبان میں بھی الحمدللہ مجھے، کیونکہ استان عالیہ گوڑا شریف میں اس کو گایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پیر میر شاہ صاحب کی جو ہے جو کلام ہے اس میں ایک دو ایسی نعتیں ہیں جو جون پوری زبان میں ہے، وہ تو اسی سے مجھے بھی لگاؤ پیدا ہوا، تو میں نے کچھ یاد کیے، تو ایک دو چار شعر میں آپ کو جون پوری زبان میں بھی سنا دیتا ہوں۔ چل دیکھ سخی لو لاک لما یسرب کا بانکا سوریا، گلیوں میں مدینے کی چلت پھرت من موہی پگ دھرت ورت، سیدات کی کملی کاندے وری، سیدات کی کملی کاندے وری، کلمے کی بجاوت بانسریا۔ اسی طرح ایک ہمارے مناظر حسین گولانی گزرے، انہوں نے بھی لکھا ہے اس میں بڑا، پیارے محمد جگ ساجن تم پرواروں تن من دھن، تمری صورتیا من موہن کبو کرائیے تو درشن، جیا کھنڑے دلوا ترسے کڑکا کڑکے بدرا برسے صلی اللہ علیہ کا نبی شاہ، تمری دواریا کیسے چھوڑوں تم سے توڑوں کاہے سے جوڑوں، تمری نگر میں دم بھی توڑوں جی کا اب ارمان یہی ہے، آٹھوں پہر اب دہاں یہی ہے صلی اللہ علیہ کا نبی شاہ۔ اس کے بعد مجھے گوجری زبان آتی ہے، اس میں فل گفتگو کرنی آتی ہے، چونکہ گوجری زبان مجھے اچھی لگتی ہے، تو انگلش بھی آتی ہے، لیکن انگریز فطرہ انگیز کی زبان بھی تھوڑی بہت ہی جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے آپ کو مختلف زبانوں پہ عبور ہے، شاہ صاحب میں یہیں سے ایک اور سوال لیتا ہوں، آپ کی مادری زبان کون سی؟ جی میری مادری زبان یہ جس کو ہم ہند کو کہتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، ہند کو تو پھر آپ یہ بھی ایڈ کریں نا سر۔ جی بس پر آپ گنتے جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بڑے کمال شخصیت ہیں قبلہ سید شفقت حسین شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ خوبصورت گفتگو ان کی سن رہے ہیں، ہر فن مولا ہیں ماشاءاللہ، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ جی شاہ صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کون سی زبان پسند ہے؟ ابھی پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ کو کتنی زبانوں پہ عبور حاصل ہے، بولی ہیں یا سنی ہیں یا لکھی ہیں یا پڑھی ہیں، جو بھی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پسند کون سی زبان؟ دیکھیے جی، سب سے مجھے زیادہ پسند جو ہے، میرے ایمان کا تقاضا جو ہے وہ عربی زبان ہے، کیونکہ دین قرآن جتنا بھی ہے وہ عربی میں آیا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی، تو کسی جان محمد قدسی کا شعر ہے کہ چون ذات پاک تو در ملک عرب کرد ظہور، زِ آ سبب آمدہ قرآن بزبان عربی، حضور کی وجہ سے عالم عرب ہے، تو ہم عربی زبان سے محبت کرتے ہیں محمد عربی کی زبان سمجھ کر۔ اس کے بعد فارسی صوفیاء کی زبان ہے، فارسی سے مجھے انتہائی لگاؤ ہے، میں آج کل کے ماڈرن دور میں بھی فارسی کو پڑھا بھی رہا ہوں، اور اچھے لوگ میں سے اقبالیات سیکھنے آتے ہیں، اور درس مثنوی کا جو ہے اہتمام ہے ہماری مسجد میں، اور باقاعدہ مثنوی کے دیوانے آج بھی آتے ہیں۔ شاہ صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، میں اسی سے سوال بنتے چلے آ رہے ہیں اور میں جناب کی خدمت میں گزارشات کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ فرمائیے کہ اس کا تعلق بھی پچھلے سوالوں سے ہے کہ آپ نے متعدد ملکوں میں یقیناً سفر بھی کیا ہوگا، جی الحمدللہ۔ تو آپ نے کتنے ممالک میں سفر کیا؟ میں نے انٹرنیشنل جو سفر کیا ان میں سے ایک تو میں جو ہے نا حرمین شریفین کا سفر کیا ہے، اور ساتھ ہی ابو ظبی میں جانے کا اتفاق ہوا، تو بس یہ میرے 2 سفر ہیں، باقی پاکستان
تو اپنا ملک ہے، اس کے مختلف شہروں میں گھومے پھرے ہیں، یہ تو ہمارا فخر ہے، ہمارا مان ہے، ہمارا غرور ہے۔ پاکستان ہمارا فخر ہے، ہمارا مان ہے، ہمارا غرور ہے۔ شاہ صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو دنیا میں، آپ نے فرمایا کہ میں ابو ظبی گیا، مدینہ پاک دیکھا، مدینے سے بڑھ کے تو ہمیں کچھ نہیں ہے، بہرحال پھر بھی آپ فرمائیے کہ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا؟ میرا پسندیدہ شہر وہی ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محو راحت ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کے لیے محو راحت ہے وہ آپ کی امتیوں کے لیے بھی محو راحت ہے۔ تو مدینہ ایک ایسا شہر ہے جس کے ساتھ حضور کا ہر امتی والہانہ محبت کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جان ہماری وہاں پر ہے اور تن ہمارا یہاں پہ ہے، اور اس سے پسندیدہ شہر کوئی ہے نہیں۔ حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ دنیا کائنات کے یہ دو شہر ہیں، یہ شہروں کے بادشاہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور بادشاہ سے بڑھ کر وزیر سے محبت نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ، کیا نقطہ دیا ہے شاہ جی صاحب۔ جی یہاں پہ میں قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جی ایک شعر پیش کیے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حاضر ہے نصیر آقا کچھ بھیک عنایت ہو، سبحان اللہ، حاضر ہے نصیر حاضر ہے آقا، نصیر آقا کچھ بھیک عنایت ہو، سبحان اللہ، صدقے تیرے روزے پر قربان مدینے کے، واہ واہ سبحان اللہ، صدقے تیرے روزے پر میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ ہاں جی، یہ قبلہ لالچ جی بالکل، یہ انہی سے ہمیں محبتیں ملی ہیں سر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر اپنا رنگ نہیں ہے، رنگ مالکوں کا ہوتا ہے۔ رحم مال کو ہوتا ہے۔ کیا بات کی شاہ صاحب، بہت خوب۔ آپ یہ فرمائیے کہ مفسرین کرام جو ہیں وہ آپ کن کو پسند کرتے ہیں؟ جی میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ عربی تفاسیر میں اکثر تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ عربی تفاسیر میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ جو تفسیر ہے وہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے 30 جلد میں، جس میں سے 30 جلد میں تفسیر ہے اور 1 جلد اس کی فہرست ہے۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فخر الدین رازی کی معلومات کی کوئی یاد نہیں ہے۔ اللہ اللہ، تو حضرت صاحب کے زیر مطالعہ رہی ہے، تو ہم گولڑوی ہیں، بے شک۔ ہم اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو جن کتابوں کو انہوں نے پڑھا، جن مصنفین کو ان کو پڑھا، تو یہ ہمارا ویسے ہی ذوق بن گیا۔ اللہ تو میرے پاس ان کی تفسیر موجود ہے۔ اس تفسیر کے بہت سارے کمالات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے تو وہ فلسفیانہ انداز میں وہ تفسیر کی گئی ہے، جس کو ہم تفسیر کی زبان میں فلسفی تفسیر کہتے ہیں۔ جیسے تفسیر کی بہت ساری اقسام ہیں، فلسفی تفسیر، تاریخی تفسیر، نحوی تفسیر، فقہی تفسیر، یہ تفسیر کی اقسام کتب تفاسیر کی، ان میں سے وہ فلسفی تفسیر ہے۔ اور دوسرا اس میں اہل بیت کرام کا بڑا خوبصورت انداز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عربی تفسیر میں ابو اسحاق سالبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی الکشف والبیان جو ہے، یہ تفسیر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اس میں علوم اہل بیت موجود ہیں اور ائمہ اہل بیت سے مروی تفسیری روایات موجود ہیں، اور ان کا میں نے مطالعہ کیا۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک مفسر ایسا گزرا ہے جس نے اہل بیت کے علوم اور معارف کو جو ہے تفسیر کے رنگ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا، کچھ شہروں کے حوالے سے میں نے پوچھا، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو اگر اجازت دے دی جائے، جی جی کیونکہ انسان مجبور ہوتا ہے نا کافی، جی یہ جنرل سا سوال ہے، ویسے میرا دل کیا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں، تو آپ کس شہر میں زندگی گزارنا پسند کرنا ہے؟ جی میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی تھی کہ میں ہمیشہ گولڑا شریف کے قریب رہوں، اللہ، تو مجھے ماشاءاللہ سیکٹر جیٹن 2 میں مسجد میں امامت اور خطابت کی خدمت اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا، تو میں اسلام آباد سے زیادہ مانوس ہوں، بری امام کی وجہ سے، حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ اس وجہ سے محبت ہے اور یہاں زندگی گزارنا میں اس لیے پسند کرتا ہوں۔ ایک تو یہاں دینی ادارے موجود ہیں جہاں پہ پڑھنے پڑھانا بھی آسان ہے، اور دوسرا یہ صاف ستھرا شہر ہے اور یہاں کی فضا بڑی صاف ستھری ہے، اور یہاں کے لوگ بڑے صاف ستھرے نفیس اور عمدہ لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کا خلاصہ اسلام آباد میں موجود ہے، واہ واہ واہ، پورے پاکستان سے چنے ہوئے گنے ہوئے لوگ جو ہے اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا سب سے اعلیٰ طبقہ اگر کوئی کسی جگہ پہ موجود ہے تو وہ اسلام آباد کے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، عالم دین کی قدر کرتے ہیں، علم سے پیار رکھتے ہیں اور فضول لوگ نہیں ہیں۔
کسی کی ذاتیات میں مداخلت نہیں کرتے، یہ خوبیاں باقی شہروں کے لوگوں میں نہیں ہیں۔ سویلائز پیپل ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی بالکل، پیسفل لوگ ہیں۔ جی ہاں، قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کا ایک شعر یہاں پہ بھی ایک مصرع بلکہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مقیم سہی۔ واہ، تو آپ نے بھی کچھ ایسا ہی انتخاب کیا۔ جی جی بالکل۔ شاہ صاحب گفتگو کے سلسلے کو، سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ادبی ذوق رکھنے والے بندے ہیں۔ جی جی آپ نے ماشاءاللہ پہلے ذکر کیا، آپ شاعری بھی کرتے ہیں، آپ کلمی نام بھی اپنا بتا چکے ہیں ناظرین کو۔ اب سوال اسی حوالے سے ہے، یہ فرمائیے کہ شاعر جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شاعر جو اپنے من کو تسلی دینے کے لیے شاعری کرتا ہے، شاعری کرتا ہے، اور اس کی شاعری جو ہے وہ مطبوع نہیں ہوتی، جی جی مطلب وہ اپنے شوق سے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنا رنج راضی کرنے کے لیے وہ شعر کہتا ہے، جی جی، لیکن کہیں پہ وہ مطبوع کلام کی صورت میں سامنے نہیں آتی، بالکل طبع نہیں ہوتی۔ تو آپ کی شاعری جو ہے وہ کیا غیر مطبوع ہے یا کچھ آپ نے جی، مطبوع کلام بھی؟ میں نے اپنی شاعری کو لکھ کر اپنی لیپ ٹاپ میں سیو کر کے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شعر، مرثیے، سیاسی نظمیں، انقلابی نظمیں، نعتیں اور منقبت، جو جس موقع کا کلام میں نے لکھا ہے اس کو میں لکھنے کے بعد اس کو ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وقت آئے گا، آپ کو پتہ ہے شاعروں کے دیوان ان کی زندگی میں بہت کم چھپتے ہیں، لیکن الحمدللہ ریکارڈ کے ساتھ میں نے ہر کلام کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور جو بھی شعر آتا ہے اس کو اچھی طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ شاعری کا رخ ہم اس کا رخ کو ہم موڑ رہے ہیں کس کی طرف، تعمیری شاعری، اور اس کے اندر جو ہے پیغام ہو، تاکہ خالی وقت ہی نہ ضائع کرے، الفاظ کو جمع کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیغام ہونا چاہیے، اس کے اندر نہ کچھ پڑھنے والے کے لیے ایک سیکھنے کا کچھ نقطہ ملنا چاہیے اس میں۔ فکری نقطہ نظر سے جی، فکری ناصحانہ شاعری۔ ماشاءاللہ۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے غزلیں بھی کہیں، جی جی، نظمیں بھی کہیں، مرثیے، رباعیاں، بہت ساری آپ نے ماشاءاللہ اصناف سخن میں طب آزمائی فرمائی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے؟ غزل پسند ہے، نظم پسند ہے، نعت پسند ہے، رباعی پسند ہے، مرثیہ پسند ہے، قطعہ پسند ہے، مائیہ پسند ہے، کس چیز پسند ہے؟ جی، میں نے الحمدللہ آپ کے جتنے اصناف سخن کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے میں نے مائیے بھی لکھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کوئی درزی دیا لیرا نے سانو تے لٹ لیا گولڑے نے پیرا نے، کیا یہ محبت بھیا۔ کوئی باغاں دی سیر ہو سی، نکا دل نہ کر سائیاں، اللہ کرسی خیر ہو سی۔ واہ واہ واہ۔ تو میں نے مائیے بھی لکھے، مرثیے بھی لکھے۔ سب سے زیادہ مجھے اصناف سخن میں جو پسند ہے وہ رباعی ہے، چونکہ مختصر ہوتی ہے، یاد بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ فارسی شعراء میں ابو سعید ابو الخیر کی رباعیاں بڑی مشہور ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یا رب تو چنا کن کے پریشان نہ شوم، محتاج برادراں وخیشاں نہ شوم، بے منت خلق خود مرا روزی بدے، تا از دھر تو بردریشاں نہ شوم۔ یہ ان کی شاعری ہے۔ اسی طرح امجد حیدرآبادی اردو میں رباعیات یا رباعی گوئی میں وہ امام کا درجہ رکھتا تھا۔ اس کی رباعی کا ایک قطعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ تو رباعی مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں رباعیاں اکثر لکھتا بھی آیا ہوں۔ اس کے بعد جو پسند ہے تو وہ اصناف سخن میں سے غزل ہے۔ تو ایک غزل کا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کی دلکش نگاہوں نے مارا، سرمگی نگاہوں نے مارا، ہم وہ ستم خوردہ جہاں ہے یارو، دھوپ نے نہیں جنہیں چھاؤں نے مارا۔ کیا کہنے، دھوپ نے نہیں جنہیں چھاؤں نے نہ پوچھ اپنوں کی کرم فرمائیاں، نہ پوچھ اپنوں کی کرم فرمائیاں، ہمیں تو اپنے کرم فرماؤں نے مارا۔ واہ شاہ صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ تھوڑی سی ماشاءاللہ۔ کوئی غزل سنانا پسند فرمائیں گے؟ جی بالکل، آپ اگر ارشاد فرمائیں گے تو تعمیل ہوگی انشاءاللہ۔ جی جی، بسم اللہ فرمائیں۔ جی، آج ایک غزل اسی موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ناظرین جو ہے وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اچھی شاعری ہو جس میں سبق ہو۔ آج کی یوتھ کی اگر شاہ صاحب بات کی جائے تو ادبی ذوق والے بڑے بندے ہیں ماشاءاللہ۔ جی، ادبی ذوق۔ تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے غزل کی پیشکش کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ شعر سناؤں گا
کہ زیر لب ایک پیغام سنا گئے، زیر لب ایک پیغام سنا گئے، جاتے جاتے مجھے جگا گئے، جاتے جاتے مجھے جگا گئے، میں بھٹک چکا تھا راہ محبت سے، تیرے نقش قدم راہ پر لگا گئے۔ میرے رونے کا نہیں کوئی اور سبب، میرے رونے کا نہیں کوئی اور سبب، تیری جدائی کے غم مجھے کھا گئے، تیرے عشق نے بخشا مجھے ذوق شاعری، تیرے عشق نے بخشا مجھے ذوق شاعری، رفتہ رفتہ مجھے شعر کہنے آ گئے، کیا کہنے رفتہ رفتہ مجھے شعر کہنے آ گئے۔ جنہیں دیکھ کے ہم جیتے تھے، جنہیں دیکھ کے ہم جیتے تھے، آج ہمیں وہی مہرباں بلا گئے، بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی سیماب، بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی سیماب، آگ سینے میں جو وہ لگا گئے، زیر لب ایک پیغام سنا گئے، جاتے جاتے مجھے جگا گئے۔ شاہ صاحب وہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے، شعر کہنا سکھا گئے، وہ ذرا دوبارہ عرض کیا ہے سما خراشی کی معذرت کہ تیرے عشق نے بخشا مجھے ذوق شاعری، تیرے عشق نے بخشا مجھے ذوق شاعری، رفتہ رفتہ مجھے شعر کہنے آ گئے۔ شاعری جو ہے یہ ہمیشہ ایک درد کا نتیجہ ہے، جس میں چار دال جمع وہی شاعر بنتا ہے، دال سے درد، دال سے دل، دال سے دماغ، دال سے دوست، یہ سارے عناصر مل کر جو ہے ایک حرکت پیدا کرتے ہیں، ذوق پیدا کرتے ہیں، اسی کا نام شاعری ہے یا شاعرانہ ذوق ہے۔ تو ایک میں اپنے پیر صاحب کے صاحبزادے کے لیے ایک سنانا چاہوں گا، کیونکہ ہماری خانقاہ کا ہر صاحبزادہ ہمارے لیے چشم و چراغ ہے ان کا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب کل بے مثال ہو تو اس کے جو اجزاء بھی بے مثال ہوتے ہیں، تو کعبہ سارا بے مثال ہے، اس کی ایک ایک اینٹ بھی بے مثال ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ پھر اسلاف کے ترجمانوں پہ آمی نکلے، پھر اسلاف کے ترجمانوں پہ آمی نکلے، اپنے ہم نواؤں میں نیکو نامی نکلے، اپنے ہم نواؤں میں نیکو نامی نکلے، ایک اور چراغ گولڑا ہوا روشن سیماب، ایک اور چراغ گولڑا ہوا روشن سیماب، بعد نصیر الدین کے خوب جامی نکلے، بعد نصیر الدین کے خوب جامی نکلے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے بڑا ذوق پیدا کیا، تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کے اس رنگ میں بھی مزید اپنا خاص کرم فضل شامل آمین آمین، مہربانی سر۔ شاہ صاحب گفتگو کے سلسلے کو سوالات کی صورت میں آگے بڑھاتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگر شاہ صاحب دیکھا جائے تو تصوف کے معاملے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ صوفی کلچر کو ہم نے بجائے زندگیوں میں لانے کے، ہم نے زندگیوں سے نکالنا شروع کر دیا۔ ہر چوتھا بندہ اٹھ کے کہتا ہے یار یہ پیر جو ہیں کیا ہیں، فلاں ہیں، وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں جی، آپ دیکھیے گا کہ کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیا کہ اس چیز کی نفی کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل موجود ہیں یا آپ اپنی ذاتی پڑاس نکالنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کا اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں، اس کے رد کے مقابلے میں نتیجہ کیا حاصل کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ نے جب بھی چراغ جلتا ہے تو ہواؤں کے جھونکے ہر طرف سے آتے ہیں، لیکن جس بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے چراغ کو اندھیرے میں روشن رکھنا ہے، پھر وہ ہواؤں کے رخ کو یا ہواؤں کی تیز رفتاری کو نہیں دیکھتا۔ پیران عظام نے وہ کام کیے ہیں، یہ جو معترضین ہوتے ہیں، سوال کرنے والے، یہ تو اندھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ آج بھی یہ جیو کی رپورٹ ہے، آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے دسترخوان سے یہ جو پاکستان میں مختلف قسم کے اجناس غذا کی قلت کا زمانہ ہے، 1000 افراد جو ہے ان کے دسترخوان کرم سے کھاتا ہے اور بغیر کسی روک و ٹوک کے کھانا کھاتا ہے 3 ٹائم۔ اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے اوپر بدبختی کا اظہار فرماتا ہے، اس کی شقاوت کا وقت آتا ہے اور اس کے برے خاتمے کا وقت آتا ہے، یا اس کے آپ سمجھیں کہ اس کی عاقبت کے خراب ہونے کا وقت آتا ہے، تو اس کی زبان کو پاکان امت پر کھول دیتا ہے
اور پھر اس کے پاس ایسے ایسے دلائل موجود ہوتے ہیں دوسرے سادہ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ چراغ جو ہے ہمیشہ روشن رہیں گے، اور جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اپنا مشن دینی روحانی جاری رکھیں گے۔ اور ان خانقاہوں کی مخالفت کرنے والے آج سے 700 سال پہلے بھی موجود تھے، لیکن آج تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خانقاہی مشائخ نے، بزرگوں نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی ہے، نفرت کا خاتمہ کیا ہے، پیغام میں الفت و محبت دیا ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ ہم ساری دنیا کے مخالفین مل کر 10 بندوں کو مسلمان نہیں کر سکتے، یہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف لائے ہیں۔ یہ خانقاہی نظام جو ہے یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے والے، خلق خدا کی خدمت کرنے والے اور اسلام کا پیغام محبت کے رنگ میں پیش کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اسلام کا پیغام تو اور لوگ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن نفرت کی امیزش کر کے کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ لوگ دلوں میں اب رہتے ہیں، لیکن وہ جو نفرت کے ساتھ اسلام پھیلاتے ہیں وہ دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ ایسے بنو کہ تمہاری بات بھی دل میں اترے اور لوگوں کے دلوں میں تم راج کرو۔ ہمارے ایک بڑے ہی مستند محدث ہیں، عالم دین ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کا تعلق بیرون ملک سے ہے اور عرب ممالک میں وہ پڑھے ہیں، وہیں پہ درس حدیث دیتے ہیں۔ تو ان سے مجھے بھی شرف حاصل ہوا سیکھنے کا کچھ۔ میرے ایک قریبی دوست ہیں، ان کی وساطت سے انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا پہلے دن کی کلاس میں۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا دین کی اصل رحمت، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بے شک صوفیاء کی جس طرح آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ امن سے، محبت سے، پیار سے انہوں نے دین کو پھیلایا، اور یہی دین اسلام کی شدت۔ دیکھیں ہمارے ہاں جدت ضرور ہے، شدت نہیں ہے۔ صوفیاء کے مذہب میں جدت ہے، یعنی مطلب کسی بھی چیز کو جدید انداز سے پیش کرنے میں کوئی ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن شدت نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا، آپ دوسرے کہ وہ لوگوں کو اسلام میں لاتے ہیں، نہ کہ ان پہ فتوے لگاتے ہیں۔ بالکل فتوے والا کام ادھر نہیں، فتوہ بازی والا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو مسلمان بنانا ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو مسلمان رہنے دینا ہے، بوٹا لگا کے کاٹنا نہیں ہے۔ بالکل ایسا۔ وہ یہاں پہ ایک واقعہ نقل کر دیتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی بندہ کینچی تحفے میں دے۔ جی بالکل، میں یہی کہنے والا تھا، شاید آپ بھی ماشاءاللہ تاریخ فریدی سے آگاہ ہیں اور آشنا ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے پہ ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں بتایا۔ آپ کا یہ دستور مبارک تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کو صدارت کے لیے اپنے محفل پہ مدعو کرتا تو آپ یہ شرط لگاتے کہ سب سے پہلے سید ذات جو ہوگا اس کو آگے بٹھانا ہے اور ان کی خدمت میں نیاز بھی پیش کرنی ہے، نیاز مندانہ انداز سے۔ اور آپ کے پاس ایک شخص کینچی لے کر آیا، کہنے لگا حضور کینچی کو تحفہ تن قبول کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرید کینچی نہیں لیتا، سوئی لیتا ہے، کیونکہ کینچی جو ہے وہ ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی جو ہے دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو صوفیاء جو ہے داعی اتحاد ہیں، اور صوفیاء کا جو طریقہ تبلیغ ہے وہ اصل میں لوگوں کو علم بھی دینا ہے اور علم کے ساتھ حسن عمل بھی دینا ہے، حسن سلوک بھی ان کو سکھانا ہے۔ کیونکہ علم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یک من علم را دا من عقل باید، کہ 1 کلو اگر آپ کے پاس علم ہو تو اس کے لیے 10 کلو عقل چاہیے۔ آج کے لوگوں کے پاس عقلی قوت کم ہے اور علم زیادہ ہے تو سنبھالا نہیں جاتا، اور دوسروں کو کہتے ہیں جی وہ تو کچھ شے ہی نہیں ہے۔ یقیناً جس بندے کو اللہ تعالیٰ عالم دین بناتا ہے، مبلغ اسلام بناتا ہے، جس شاخ کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے، اور ہمیشہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کامل بناتا ہے اور علم میں، عمل میں، اخلاص میں، وہ اپنی نفی کرتا ہے، دوسروں کی نفی نہیں کرتا۔ اور دوسروں کی نفی کرنے والے حقیقت میں خود منفی ہے، ان کا پروگرام منفی ہے، ان کا میسج منفی ہے، اور وہاں ساری منفیت ہے۔ شاہ صاحب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ تصوف میں آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے گفتگو فرمائی، صوفی کلچر کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ صوفی کلچر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ مستقل طور پہ پیغام امن ہے۔ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔
تو آپ یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ آپ کس صوفی بزرگ سے متاثر ہیں پرانے ادوار میں جی جو گزر چکے ہیں، جی جی اور آج کل کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے بزرگ؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا، اور اس کا عوام الناس کو، ہماری نئی نسل کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے سوال کا جواب ہو، مولانا روم سے میں زیادہ متاثر ہوں۔ جی جی مولانا روم ہمارے من کے بادشاہ ہیں۔ آئے۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کیا کہ کسی بزرگ کی غلامی کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ بے شک۔ میں صرف ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں ان سے کیا کچھ ملتا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہونے لگا تو اس سے پہلے آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میرے استاد کے ساتھ کرنا، اور ان کی قبر کی چھت کے برابر میری قبر کی چھت نہ کرنا۔ جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ مرنے کے بعد بھی عاجزی اور انکساری کی تفسیر ہوتے ہیں۔ یہاں تو لوگ مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ظرف جب تھوڑا ہو تو پھر آپ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ صوفیاء کا صوفی کا جو لفظ ہے یہ صفا سے نکلا ہے۔ صفا کا معنی روشنی ہوتا ہے۔ جن کے باطن نور توحید سے، نور اخلاص سے، نور صبر اور شکر سے، نور محبت سے منور ہو گئے، ان کے سلسلے کو سلسلہ صوفیاء کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے صوفی ہاشم نامی بزرگ تھے، اور صوفیاء نے اس وقت اپنا طرز تبلیغ اختیار کیا جب ہر طرف نفرتوں کی آندیاں تھی اور ہر طرف جو ہے نفرتوں کی ہوائیں چل رہی تھی، تو انہوں نے پیغام محبت دیا اور فضائے امن کو قائم کیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تصوف کی یہ تشریح کیا، بہت ہی عمدہ تشریح کیا۔ آپ نے فرمایا التصوف حسن الخلق حسن المعاملت مع اللہ و مع الخلق، کہ اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے کا نام تصوف ہے، اور اس سلسلے کا جو وابستہ ہے وہ صوفی ہے، اور یہ سارا انداز جو ہے یہ صوفیت ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ اچھا رکھو، بندگی والا، یعنی جے پہ بندگی بھی متصر نہ ہو، اور پھر اس کے بندوں کے ساتھ بھی تمہارا جو ہے نا اچھا تعلق ہونا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ بھی حسن معاملہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ بھی حسن معاملہ ہونا چاہیے۔ نہ تو آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کو نظر انداز کریں، اور نہ ہی بندوں کے حقوق کو نظر انداز کریں، دونوں جہتوں کو آپ ایک اعتدال پہ رکھیں کہ آپ اللہ کے مجرم بھی نہ بنیں اور اس کے بندوں کے بھی مجرم نہ بنیں، تو پھر آپ صوفی ہیں۔ آپ کا پیغام صوفیانہ ہے، آپ کا انداز صوفیانہ ہے۔ اور ایک تصوف کی یا صوفی کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے، جس میں تکلف نہیں ہے وہ صوفی ہے۔ اپنے اندر سے تکلف نکال دیں، اپنے اندر سے تصنع اور بناوٹ نکال دیں، جو آپ اصل ہیں وہ سامنے آ جائے تو آپ صوفی ہیں۔ اور یہ سب بناوٹ ہے یہ بزرگ تو کچھ شاہی نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بزرگ بہت کچھ ہیں، بابیں بڑی چیزیں ہیں، بابوں سے جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کے بابوں سے نہیں ملتا۔ آپ اگر فیض پانے کے قابل نہیں ہیں تو آپ نفی تو نہ کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ چمگادڑ کی آنکھ کو جو ہے سورج نظر نہیں آتا، کائنات ساری اس کی روشنی سے مستفیض ہوتی ہے۔ اب اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے، کیونکہ وہ نور کو دیکھ نہیں سکتی۔ اگر کسی کو بزرگوں کا فیض نظر نہیں آتا تو پھر اقبال سے پوچھتے ہیں، میں نے اقبالیات کو بغور پڑھا ہے، اقبال کی شاعری کا نچوڑ 2 جملے ہیں۔ اس نے کہا علم و حکمت از کتب دین از نظر، کہ علم اور حکمت کتابوں سے ملتے ہیں لیکن دین ہمیشہ نظر سے اور بزرگان دین کی نظر سے ملتی ہے۔ اس میں اکبر ربادی نے بھی یہی کہا کہ نہ کالج سے نہ کالج کے درس سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اکبر جیسا بندہ جس نے مغربی تہذیب پر نشتر چلا دیے تنقید کے، وہ بھی کہتا ہے دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اقبال بھی یہ کہتا ہے، جس نے اقتصادیات کو پڑھا، مشرقی مغربی علوم کو پڑھا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ دین از نظر۔ تو بھائی اگر آپ نظر نہیں لے سکتے، کسی کے منظور نظر نہیں بن سکتے، تو کم از کم تنقید نہ کریں، اور تنقید اگر کرتے ہیں تو تنقید برائے اصلاح کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ یہی تو بدبختی ہے کہ قیامت کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، وہ اسلاف پر جو ہے جملے کسیں گے اور ان پر باتیں کریں گے، وہ خود تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کے دین کا تو اتنا ہی پتہ چل جائے گا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کفر کے گڑھ میں اسلام پھیلایا، آپ تو اپنے گھر میں لوگوں کو 5 نمازوں کا پابند نہیں بنا سکتے۔ آپ کے دل میں دین نہیں اترا اور آپ کی روح میں بھی دین نہیں اترا، آپ کا دین زبان تک ہے،
اور زبان کٹ گئی تو دین بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ فرمائیے کہ فتنہ و فساد کا یہ دور چل رہا ہے، جی ہر طرف ایک نئی روش اختیار کر گیا ماحول، ایک نیا رنگ پیدا کیا جا رہا ہے، ہر چیز میں موڈیفکیشن چینجنگ لائی جا رہی ہے۔ صرف کیا ہے، وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ علماء کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرا مقصد کسی عالم دین کی تحقیر کرنا نہیں ہے، جی بے شک، میں صرف جنرل بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام اپنی مطلب کی آیت اٹھاتے ہیں، جی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یا اپنے مطلب کی حدیث یا واقعہ یا جو بھی روایت وہ لے لیتے ہیں۔ تو آج کل کچھ ایسا ہی نظام چل رہا ہے کہ ہر بندے نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک صوفی سے کتنی نسبت ضروری ہے؟ کیونکہ صوفی، جیسا کہ آپ صوفی کے بارے میں جتنا آپ نے فرما دیا، میرے خیال میں بڑے خوب طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ہر بندے کو، یہ نہیں کہ فقط مجھے یا آپ کو، جی جی، ہر بندے کو صوفی سے تعلق رکھنا کتنا ضروری ہے؟ استاد بنا گتنی پیر بنا پتنی، اس کا مطلب سمجھیے گا کہ استاد کے بغیر آپ کو کوئی ہنر نہیں آتا، اور پیر کے بغیر آپ کو، راہبر کے بغیر آپ کو، رہنما کے بغیر آپ کو منزل کا پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح ہم جو ہے کیمیا گری میں جب تک جابر بن حیان کو نہیں سمجھیں گے، یا اس کے فارمولے جو کیمیا گری کے حوالے سے ہیں، بابا کیمیا جو ہے وہ ہمارا رہنما ہے اس مسئلے میں۔ اسی طرح ہم جو ہے حکمت میں لقمان حکیم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ جو راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ بڑا پر خطر راستہ ہے، جس میں شیطان نے گھات لگا کر اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایمان کو ضائع کرنا چاہتا ہے، اور قدم قدم پہ ایمان کے چھن جانے کا اور ایمان کے چلے جانے کا خوف اور خطرہ موجود ہے۔ تو ان سارے خطرات سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ کسی مرد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو محفوظ رکھے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف اپنے سے زیادہ نفس کے مکر و فریب کو سمجھنے والے شخص کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ کے دور میں ایک بزرگ گزرے جن کا نام حضرت محمد التابی تھا، تابی تھے۔ تو وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب کچھ ایسے خیالات، ایسی چیزیں آتی تھی، تو ان کا رفع کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے حضرت کی زیارت کے لیے چلے جاتے تھے۔ ان کی زیارت کی برکت سے ان کے دل و دماغ سے اس طرح کے خیالات جو ان کا ازالہ ہو جاتا تھا، اور ان کی نورانیت، روحانیت بحال ہو جاتی تھی۔ تو چونکہ یہ طریقت کا جو سلسلہ ہے، اس میں کسی شیخ کی بیعت کے بغیر، اس کی قیادت سیادت کے بغیر انسان جو ہے بہت کچھ ایمان کی گٹھڑی بڑی کر لے، لیکن ایک نہ ایک جگہ پر لوٹا جاتا ہے، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے جب تک کسی فقیر کی نگاہ اوپر نہ ہو تو شیطان انسان کو لوٹ لیتا ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل میں آپ کو، امام فخر الدین رازی کے مرشد گرامی دلائل کے بادشاہ تھے۔ مولانا روح فرماتے ہیں دین کا دار و مدار دلائل کے اوپر ہوتا، تو فخر الدین رازی دین کا رازدار ہوتا۔ اتنا بڑا دلائل کا بادشاہ، جس نے کرامی فرقیہ کو بھی چنے چبا دیے، بڑے بڑے فرقوں کے ساتھ مناظرے کیے، دلائل کا بادشاہ، ابو دلائل اس کو کہیں، دلائل کا باپ۔ لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان نے اس پر حملہ کیا اور کہا بتا اللہ ایک ہے اور اس کی وحدانیت پر کیا دلائل ہیں تیرے پاس؟ تو امام فخر الدین رازی نے 360 دلائل دیے، شیطان نے ایک ایک کر کے رد کر دیے۔ اب اوپر سے نزع کا وقت ہے، حضرت صاحب نے جب دیکھا کہ اب اس کے دلائل اس کے آگے نہیں چل رہے، تو آپ کے مرشد گرامی نے روحانی تصرف فرماتے ہوئے نظر کرم فرمائی، کیونکہ جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اپنے مرید کے اوپر ایسے سایہ ہے جیسے آسمان کا زمین کے اوپر ہے، تو آپ نے یہ تصرف فرمایا کہ آپ نے کہا کہ اے راضی اس ملعون کو یہ جواب دو کہ میں بغیر دلیل کے اس کی وحدانیت کا قائل ہوں۔ تو یہ پیر بغیر انسان کو منزل کا پتہ نہیں ملتا۔ وہ میں اپنا جملہ دہراؤں گا کہ استاد بنا گت نہیں، پیر بنا پت نہیں۔ جی ناظرین کرام، جس طرح شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت حوالہ دیا، ایک مصرع کہا پنجابی کا، اور اس کی روشنی میں گفتگو فرمائی۔ ہر انسان کے لیے شیخ کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو شاہ صاحب آپ نے اس گفتگو میں ایک بات ارشاد فرمائی، وہ میں نے پوائنٹ لیا ہے وہاں سے، اور وہیں سے میں اگلا سوال کروں گا۔ کیمیا کا بانی جناب جابر بن حیان،
تو آپ یہ فرمائیے کہ سائنسدانوں سے بھی آپ کا شاید تعلق ہے، آپ نے سائنسدانوں کو پڑھا ہے ماشاءاللہ، جی جی تو آپ کس سائنسدان کے زیادہ ماننے والے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے مسلم سائنسدان جو ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کیا. یورپ تو کیا تھا جی، جب یورپ اندھیرے میں تھا اس وقت مسلمان روشنی میں تھے، علم کی روشنی میں تھے، سائنسی ترقی کر رہے تھے. جی مسلمان سائنسی میدان میں سب سے آگے ہیں. تو الحمدللہ. جو مسلمانوں کو یہ کہتا ہے نا کہ مسلمان سائنس میں زیرو ہیں، تو ان کو میں یہی جواب دوں گا، زیرو کس نے ایجاد کیا؟ جنہوں نے زیرو ایجاد کیا ان کو آپ زیرو کہتے ہو. اللہ اللہ. یہ خوارزمی نے زیرو ایجاد کیا، ہمارے نے، مسلمانوں نے صابن ایجاد کیا، عربوں نے صابن ایجاد کیا. ہارون رشید کے دور میں جو ہے نا 37 اسپتال تھے، سب سے پہلا اسپتال بغداد میں بنا. تو مسلمان سائنس میں بہت آگے ہیں. تو جابر بن حیان کا آپ نے سوال کیا کہ آپ کو کس مسلم سائنسدان سے زیادہ لگاؤ ہے، چونکہ یہ بابا کیمیا ہے اور حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد خاص ہے. تو اس وجہ سے فیضان امام جعفر صادق اس کے پاس تھا. آپ کے 500 رسالوں کا اس نے ترجمہ کیا، اور اس کی کتابوں میں آج بھی درج ابن خلقان نے لکھا ہے کہ جابر بن حیان نے حضرت امام جعفر صادق سے فیض پایا، اور نہ صرف وہ دین کے معاملے میں بلکہ کیمیا گری میں وہ اتنا بڑا بن گیا کہ سونا بنانے کا گور کسی نے سیکھا تو اسی نے. یہ اہل بیت کا فیضان ہے کہ کیمیا گری میں ایک شخص تیار ہوا، وہ بھی امام جعفر صادق کے فیض سے. اور فقہ اسلامی کا ایک امام تیار ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر 2 سال مجھے جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ فیضان اہل بیت کہاں کہاں نظر آتا ہے. یہ الگ بات ہے، لوگوں نے اس کو پیش نہیں کیا، سامنے نہیں لے کے آئے، کیونکہ دکانیں بند ہوتی ہیں دوسروں کی. جی ناظرین کرام، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا یقیناً شاہ صاحب کی گفتگو سن کے. بالخصوص جو ہمارے نوجوان ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی نایاب بات ہے کہ جابر بن حیان جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. اور ان کا نام آپ جانتے ہیں جابر بن حیان کا، کہ کیمسٹری میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اور ان کی اتنی زیادہ جو ہے وہ کاوش ہے سائنس کے میدانوں میں. وہ یقیناً ہر سائنس پڑھنے والا بچہ جانتا ہے، خواہ اس نے میٹرک میں کیمسٹری پڑھی ہے یا پی ایچ ڈی میں پڑھی ہے، جابر بن حیان کا تذکرہ ہر جگہ اس نے دیکھا ہوگا. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ یہ ذرا گفتگو کا سلسلہ اس طرف تھوڑا شروع کرتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ مسلم جرنیل جو ہیں جی ان میں آپ کس کو سمجھتے جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا کہ آپ مسلم سپہ سالار جو ہیں ان میں سے کس سے آپ زیادہ متاثر ہیں. یہ تاریخ اسلام کو میں نے پڑھا الحمدللہ. حضرت علی المرتضیٰ کی جو جنگی بصیرت تھی، آپ کے ماہر ضرب و حرب تھے، تو ان کی جو جنگی مہارت ہے اس سے بھی میں بہت زیادہ متاثر ہوں. اور ان کی مثالیں بھی میں لوگوں کو دیتا رہتا ہوں کہ یار جس کو اللہ نے قوت بازو دیا، اور اس نے، میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ اسلام پہ جوانی اس وقت آئے گی جب اسلام کے لیے نوجوان اپنی جوانیاں پیش کریں گے، جیسے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی جوانیاں پیش کی اور ان کی اولاد نے پیش کی. اور اسلام پر جتنا احسان اہل بیت کا کس کا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت جعفر طیار سے لے کر کربلا تک یہ قربانیوں کا کتنا بڑا سلسلہ ہے. اللہ اللہ. یہاں پہ پیر جی کا ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں. پیر جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قبلہ سید یسوع نصیر ملت کہ ہم ہیں رندان حق آگاہ ہو شرافت آشنا. بے شک ہم ہیں رندان حق آگاہ ہو شرافت آشنا. طب عالی سے ہماری دور ہے حرص و ہوا. سبحان اللہ. طب عالی سے ہماری دور ہے حرص و ہوا. ہے صراط مستقیم اپنے لیے راہ خدا. بے شک ہے صراط مستقیم اپنے لیے راہ خدا. حشر برحق شاپائے محشر محمد مصطفیٰ. بے شک حشر برحق شاپائے محشر محمد مصطفیٰ. ہے تہے دل سے نصیر آل محمد پر نثار. ہے تہے دل سے نصیر آل محمد پر نثار. اگلا شعر حضور آپ کے لیے جیسا آپ ذکر فرما رہے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ علی المرتضیٰ جیسا بہادر سپاہی، بہادر جرنیل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. بس اسلام کے پہلو میں 2 ہی چیزیں، ایک ضرب حیدری
اللہ اللہ اور ایک سیدہ شبیری. اللہ اقبال کہہ گئے ہم تو ان کی بات کو مانتے ہیں. بے شک ایسے. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ مورخین، کیونکہ آپ نے پہلے ذکر فرمایا کہ میں نے تاریخ پڑھی اور آپ کی جو گفتگو ہے اس سے لگ بھی رہا ہے، آپ ذکر نہ فرماتے. میں تو حیران ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں 86 کی آپ نے پیدائش بتائی، جی تو غالباً یہ آپ کی جو ہے وہ 38 سال کے لگ بھگ ایج بنتی ہے اندازاً. جی. اتنی عمر میں اتنے بڑے کام، ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں. اللہ کریم آپ کو بس بد سے محفوظ رکھے. آج من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جی جی. اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ خود مولانا روم فرماتے ہیں صلاحیت پیدا کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے باصلاحیت پہلے سے ہونا ضرور نہیں ہے. تو شاہ صاحب اللہ کریم آپ کو حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے، شر سے محفوظ فرمائے. اگلا میرا سوال یہ ہے، چونکہ میں نے گفتگو کا سلسلہ اس طرف موڑا ہے، تو تاریخ کے حوالے سے آپ کی گہری نظر یہ بتا رہی ہے کہ تاریخ دانوں پہ بھی آپ کی گرفت مضبوط ہے، یقیناً آپ نے مطالعہ فرمایا ہوا ہے. تو کس مورخ کو زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ جی ہمارے جتنے بھی مسلمان مورخین ہیں ان میں سے تبری ہے، اس کے علاوہ ابن کثیر ہے، اس کے علاوہ ابن اسیر ہے، اس کی الکامل ہے. اردو میں لکھنے والے جو ہیں تاریخ فرشتہ ہے، تاریخ ملت ہے. تو میں نے سب سے زیادہ ابن کثیر کو پڑھا ہے، چونکہ یہ ایک محدث ہے اور یہ روایت درایت کے ضابطوں کے مطابق روایت کو نقل کرتا ہے. اور دوسرا اس کی یہ خوبی ہے کہ اس نے اہل بیت کے حوالے سے حق بات بیان کی ہے. جس بھی اہل بیت کے فرد کا ذکر آیا تو کوشش کی اس کے انفرادی فضائل، اجتماعی فضائل، اس کی خصوصیات، اس کی سیرت کے بہت خوبصورت پہلو جس سے امت سیکھ سکتی ہے، تو اس کو اس نے ضرور ذکر کیا. اور ابن کثیر کو میں نے کثیر مرتبہ پڑھا ہے. کیا نقطہ دیا شاہ صاحب آپ نے کہ آپ نے ابن کثیر کو کثیر پڑھا؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے توصیفی کلمات لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں 9ویں صدی کے بعد تفسیر ابن کثیر کی پائی کی تفسیر کسی نے نہیں لکھی. ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یہ بڑا منفرد قسم کا سوال ہے، پہلے میں انٹرویو کرتا آ رہا ہوں الحمدللہ، جی جی. لیکن اس طرح ماحول نہیں بنا. جی جی. یقین مانیں اس طرح ماحول نہیں بنا. جی جی. یہ فرمائیے آپ کھانے میں کیا پسند کرنا ہے؟ سادہ کھانا کھاتا ہوں جو میسر آ جائے، تکلف نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ بکرے کے گوشت کو زیادہ پسند کرتا ہوں. باقی چاول پسند کرتا ہوں. فروٹ کا اگر آپ پوچھیں تو اس میں آم بہت پسند ہے. اچھا یہ آم کا ذکر جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مرزا غالب جو ہے وہ بھی آم بڑے پسند فرماتے تھے. ایک دفعہ شاعر بھی ہیں. ایک دفعہ مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ شاہی باغ میں ٹہل رہے تھے، تو آموں کا سیزن تھا. تو مرزا نوشہ نے جب دیکھا کہ آم پک کے ہیں، ادھر سے ہماری امید بھی جو ہے طلب بھی بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے یہ جملہ فارسی میں پڑھا کہ ہر دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں ان دانوں میں سے میرا نام کس دانے پہ لکھا ہے. تو بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھے، مزاج کے بھی بادشاہ تھے اور مزاج شناس بھی تھے. انہوں نے پھر ایک ان کے لیے تحفتاً جو ہے آم بھیجے. اچھا یہ آپ نے مرزا نوشہ کا ذکر کرا، یہاں پہ ادب والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. شاہ صاحب ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی میں اس کا ذکر نہیں کرتا، بہرحال ماسٹر لیول کے بچے تھے اور انہیں مرزا صاحب کا پورا نام نہیں پتا. جی جی. تو یہاں پہ میں معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ مرزا نوشہ نجیب الدولہ رب الملک جی اسد اللہ خان غالب، جی یہ آپ کا پورا نام تھا. جی جی. یہ ناظرین آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اس طرح اشارہ فرمایا، مرزا نوشہ کا انہوں نے ذکر کیا، تو میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا، تو میں نے یہ شیئر کر دی بات. سوالات کے سلسلے کو شاید یہ جو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ آپ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ آپ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑے متاثر ہیں شاعری کے حوالے سے. دیگر شعراء کا بھی آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا. تو پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی ایک کتب ہیں شاعری کے حوالے سے، تو اس میں آپ کون سی کتاب کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیں جی، پیر صاحب ایک اما جیت شخصیت تھے اور جامع العلوم والفنون تھے. ان کے قلم و زبان سے بہت سارا فیض عام ہوا. رنگ نظام کو ہم نے بڑا پڑھا ہے، اس میں واقعی نظامی رنگ ہے. اللہ اللہ. اس کے علاوہ پیمانہ شب جو ہے ان کی پیمانہ شب، جی پیمانہ شب وہ بھی اچھی کتاب ہے.
بالخصوص میں جس بات پہ زیادہ توجہ دوں گا اپنے ناظرین کی کہ دور حاضر میں جس کی نعتوں کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ جو بھی محفل ہوتی ہے چاہے وہ اہل بیت کے حوالے سے ہو، صحابہ کے حوالے سے ہو، غوث الاعظم کے حوالے سے ہو، خواجہ کے حوالے سے ہو، تو اس پر اگر کوئی کلام فٹ ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، ہٹ ہوتا ہے، وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا اچھا شاہ جی یہ فرمائیے قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ نے رنگ نظام کی بات کی ہے، جی تو آپ کی ہر کتاب ایک خاص ہے. جی بے شک. آپ ہمارے جو نوجوان دیکھ رہے ہیں جو شاعری کرتے ہیں یا شاعری پڑھتے ہیں شوق سے، ان کو آپ کون سی کتاب سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، پیر صاحب کا رنگ نظام جو ہے وہ پڑھنا چاہیے نوجوانوں کو، تاکہ ان کو الفاظ کا رکھ رکھا آ جائے، جی جی الفاظ کا استعمال آ جائے، الفاظ کا چناؤ کا طریقہ آ جائے، کیونکہ ہر شاعر اپنے سے پیش رو شاعر کو پڑھ کر ہی شاعر بنتا ہے. بے شک. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قبلہ پیر صاحب نے بھی ہم سے یہی کہا تھا کہ اساتذہ سخن کو پڑھو، جی جی جو ادبی ماہر ہیں، جی جی جو ادب کو جانتے ہیں، ادب کی زبان کو جانتے ہیں، جنہیں تغزل میں، اصناف سخن میں مہارت حاصل ہے، ان کے ہر لفظ کا استعمال دوسروں کے لیے جو ہے ایک تقلید کرنے کے لائق ہوتا ہے. تو وہ ان کی تقلید کریں گے تو ان کو پڑھ کے کچھ نہ کچھ بن جائیں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل ہم ادب کے رنگ میں بے ادب ہیں. یس، ادب کے رنگ میں بے ادب، ادب کے رنگ روپ میں بے ادب ہیں، یعنی ہمیں ادبیت کا صحیح پتہ نہیں ہے، زبان اور بیان سے ہم صحیح طریقے سے آگاہ نہیں ہیں. ہم ایسے الفاظ بولتے ہیں جیسے اردو کے ساتھ ہمارا ایک وہ سوتیلی ماؤں والا سلوک نظر آتا ہے. شاہ صاحب المیہ یہ ہے، آپ نے گفتگو فرمائی، میرے ذہن میں بھی بات آ گئی. المیہ یہ ہے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے، آفس کی زبان جس کو ہم کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ انگلش لینگویج ہے. انگلش سیکھیں گے تو آپ کو جاب ملے گی، انگلش سیکھیں گے تو آپ کو آفس میں رکھا جائے گا. تو کیا اردو کی اتنی عزت نہیں ہے شاہ صاحب؟ اصل میں جی نہیں کھیلے داغ یاروں سے کہہ دو، اللہ اللہ، نہیں کھیلے داغ یاروں سے کہہ دو، آتی ہے اردو زباں آتے آتے. واہ واہ واہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے اپنی قومی روایات سے بہت دور چلی گئی. اس میں تو کچھ بڑوں کی بھی کرم فرمائیاں شامل ہیں. جی جی ہر قوم کو اپنی زبان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور اپنی زبان کو فروغ دینا چاہیے. چائنی اس وقت ترقی کر کے کتنا کہ چلے گئے اور بڑے چین سے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان میں ترقی کریں. اب فارسیوں نے ایٹم بنایا، ایرانیوں نے، تو اپنی فارسی زبان میں بنایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام تر تحریروں کو اردو میں کریں اور اردو کو دفتری زبان قرار دیں اور اردو سے محبت کریں، اردو بولیں، اردو لکھیں اور اردو کو کیا کریں، اس کی رکھوالی کریں اور اردو پہ سیمینار کریں اور اردو دانوں کی قدر کریں. ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ نے بڑا فکری میسج دیا کہ اردو زبان ہماری پہچان ہے اور ہماری پہچان کو ہی ہمیں اپنی پہچان بنانا چاہیے. اپنی پہچان کو اپنی پہچان میں، اردو ہے شان ہماری، اردو ہے پہچان ہماری، بعد فارسی اور عربی کے مستند ہے زبان ہماری. زبان ہماری. یہ شاہ صاحب اپنا شعر سنا رہے تھے ناظرین کرام. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، تو آپ کی قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ظاہری حیات میں یقیناً ملاقاتیں ہیں. جیسا آپ نے فرمایا کہ پیر جی نے آپ کو کچھ وصیتیں بھی کی شاعری کے حوالے سے، جی کتنی دفعہ آپ کو ملاقات کا شرف حاصل دیکھیں ہوا؟ جی، پیر صاحب سے میری متعدد ملاقاتیں ہوئی. ایک دفعہ کوئی اجمیر شریف کے یہاں ایک رہتے تھے محترم، وہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ناصر اجمیری. جی تو پیر صاحب کا میرا آمنا سامنا ہوا، تو ایک طرف انہوں نے تلقین پڑھی ہے تو دوسری طرف میں نے پڑھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو باقی پیر صاحب محفل میں جب بیٹھتے تھے تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہو تو مجھے آگے بلا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، جہاں سے غلط ہو گیا تو مجھے بتا دینا. واہ واہ. اور جب آخری ان سے ملاقات ہوئی ہے کوئی وصال سے 6 روز پہلے، اللہ اللہ. تو میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقریر کا مقابلہ ہوتا ہے، محکمہ اوقاف کرواتی ہے، تو میں وہاں گیا تھا، واپس آیا، تھکا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. تو ان کے وصال سے کچھ دن پہلے مجھے ایک جاننے والے نے ان کے لیے وہ ساگ بہت پسند کرتے تھے، دیا، تو میں اٹھا کے لے گیا، ان کی خدمت میں پیش کی. اس وقت آپ کچھ لکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا حافظ پھر ملاں گا.
پھر ملاں گا تواڈے نال۔ بس یہ جملہ بولا ہے، اس کے بعد پھر ہم نہیں مل سکے، پھر وہ وصال کے بعد نہیں انہوں نے فرمایا ہے تو یقیناً وہ ملیں گے آپ۔ جی انشاءاللہ ملیں گے، وہ تو ہر وقت ملتے ہیں، کئی دفعہ خواب میں نظر آئے مجھے ان کے صاحبزادے، بلکہ انہوں نے مہربانی فرمائی، ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کے ناشتہ بھی کروایا۔ تو میں اور میرے دوست بیٹھے تھے، حافظ مقصود صاحب، تو ہم نے ایک ہی پلیٹ میں ناشتہ کیا۔ تو پیر صاحب نے کہا آپ بڑے آپس میں بڑا اتفاق ہے، آپ دوسرے برتن کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ میں نے کہا جی ہمارا اتفاق ہے کہ ہم ایک ہیں، ایک برتن میں کھاتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس اتفاق کو برقرار رکھے، ابھی تک ہمارا تعلق برقرار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، اس دور میں انتشار پسندی کافی عروج پکڑ رہی ہے، جی جی ہر طرف جو ہے وہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے اندر باہمی اختلافات کی جو فضا ہے اس کو بنائی جا رہی ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ جی جی کچھ ایسے شدت پسند عناصر ہیں، دشمن قوتیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے کرم فرما، جیسے آپ پہلے ایک بات میں ذکر فرما رہے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ناظرین کو کیا میسج دیں گے کہ ہمارے اندر باہمی اتفاق کی کتنی ضرورت ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دشمن کے مقابلے میں کامیاب کیا تو اس کے پیچھے جو چیز تھی وہ ان کا اتفاق تھا، بے شک۔ وہ ایک جو اطاعت تھی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ اسلام چونکہ برداشت کا درس دیتا ہے، صبر و تحمل کا درس دیتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے، اور مخالف کی بات کو بھی برداشت کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام، اہل بیت، ان کی آزمائشوں کو دیکھ لیں، انہوں نے سب ہر دور میں جو بھی مسئلہ پیدا ہوا اس کو برداشت کیا اور حسن و خوبی کے ساتھ اس کا حل کیا۔ چونکہ پاکستان دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو اسلامی ملک ہے اور ایٹمی طاقت رکھتا ہے، تو یہاں پر ایسی قوتیں، اس کے مخالفین جو موجود ہیں، جو مذہبی فسادات برپا کر کے مسلمانوں کو دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں۔ میرا اس میں یہی پیغام ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے بیانات یا سوشل میڈیا پر جو تاثرات دیتے وقت یہ دیکھ لیں کہ آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو حضور کی امت کو توڑنے کا آپ کا ایک لفظ یا ایک جملہ باعث بن جائے تو حضور کی امت کو توڑنے والا بندہ، چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا مفتی ہو، جتنا بڑا کوئی بھی ہو، اس نے حضور کی امت پر احسان نہیں کیا بلکہ حضور کی امت کو منتشر کرنے کی کوشش کی، تو اس کو اس پہ خوشی ہو رہی ہے، حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بندے کی دل آزاری، دل شکنی نہ کرے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، جو اب اس کے لیے اردو میں لفظ یہ بولیں تو یہاں پہ زیادہ پیر صاحب کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی یا استاد صاحب کو تکلیف نہیں ہوتی، اور شاگردوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف ہی نہیں بلکہ تکلف والی تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اوپر سے آرڈر آ جائے کہ ہماری غلط ترجمانی نہ کی جائے، ہماری غلط طرفداری نہ کی جائے تو امن آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں میری ذات سے منسوب کوئی بندہ ہزار بری بات کرے تو میرے کسی شاگرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ میری طرف سے جواب دے کے پانی کا چھینٹا پھینکنے کے بجائے تیل پھینکے اور آگ مزید بھڑکائے۔ شاہ صاحب، جیسا کہ شروع میں آپ نے ذکر فرمایا ربائی کا، تو آپ نے ایک ربائی میرے خیال میں سنائی بھی ہے قرآن میں، جی میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک اور ربائی پیش کی۔ جی آج میرا دل کرتا ہے کہ میں ختم نبوت کے حوالے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربائی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اپنے ناظرین کو سناؤں۔ بسم اللہ۔ مثل مہتاب ستارہ کبھی ہو نہیں سکتا، اللہ مثل مہتاب ستارہ، مثل مہتاب ستارہ کبھی ہو نہیں سکتا، رہبر انس و جاں کوئی غبی ہو نہیں سکتا، رہبر انس و جاں کوئی غبی ہو نہیں سکتا، ہر مسلم کا ہے یہ ازل سے عقیدہ سیماب، ہر مسلم کا ہے یہ ازل سے عقیدہ سیماب، بعد از مصطفیٰ کوئی نبی ہو نہیں سکتا، بعد از مصطفیٰ کوئی نبی ہو نہیں سکتا، مثل مہتاب ستارہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بھائی آپ نے ارشاد فرمائی۔ فارسی میں اشعار کہیں، اردو میں بھی کہیں، عربی میں بھی کہیں۔ عربی میں ایک آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یا من لا تخفى علیک حالی، اے وہ ذات کہ تیرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے میرا حال، یا من لا تخفى علیک حالی انت تؤتنی قبل سوالی، تو سوال سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔
لیس الکریم فوق الکریمی لیس الرحیم فوق الرحیمی، میرے کریم سے اوپر کوئی کریم نہیں، میرے مہربان سے اوپر بڑا مہربان کوئی اللہ اللہ اللہ۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ تھوڑا ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ سینسٹیو ہے، حساس ہے، لیکن بس سوال آ گیا اب میں کرنے لگا ہوں کہ سلاسل روحانیہ کی بیعت آپ جو ہے عقائد و نظریات کا امام کس کو مانتے؟ جی میں الحمدللہ میں حنفی ہوں مذہباً، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کو اپنے لیے ذریعہ نجات اور باعث سعادت سمجھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ان کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کشف کی نظر سے دیکھا، سارے نہر کی طرح نظر آئے، ابو حنیفہ سمندر کی طرح نظر آئے۔ اللہ اللہ۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کے روزے پر قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہستی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں، اور آپ نے انہیں اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں پوچھا کون؟ کہا یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو حضور نے اٹھا رکھا تھا، تو مجھے پتہ چل گیا جو حضور کے سہارے ہو اس کے مذہب میں غلط نہیں ہوتی، اس کی مذہب میں غلطی نہیں ہوتی، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ اولیاء کرام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے پیروکار ہیں، اور مذہب اولیاء مذہب حنفی ہے۔ اور میں یہ کہہ دوں کہ دنیا میں 4.5 کروڑ شافعی ہیں، اور 40 لاکھ حنبلی ہیں، اور 2 کروڑ مالکی ہیں، اور 1 ارب سے زیادہ جو ہے دنیا میں حنفی ہیں، اور 80% جو ہے نا ہندوستان کے اندر حنفی ہے الحمدللہ، اور ہمیں حنفیت پر ناز ہے۔ یہ شاگرد اہل بیت اللہ نے اس کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ شب و روز ہمارے اور عدالتیں سارا نظام فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں عقائد و نظریات میں ماتوریدی ہوں، ابو منصور ماتوریدی جو ہیں ان کا میں ان کے عقائد و نظریات کے مطابق ان کی تشریعات کو قبول کرتا ہوں، اور اسی طرح میں سلسلہ تن جو ہے میں چشتی قادری ہوں، اور اسی طرح میں کیا کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں مشرباً جو ہے یا نسبتاً جو ہے میں گولڑوی ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب سوالات تو بہت ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کے حوالے سے جو موجودہ نظام چل رہا ہے، آپ اپنے ملک کے لیے کیا آرزو رکھتے ہیں؟ جی میرے ملک کے لیے یہی آرزو ہے۔ بہت آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیں جی، جہاں پہ دنیا میں مختلف قسم کے نظام ہائے حکومت چلتے ہیں، کسی جگہ پر بادشاہی سسٹم ہے، کسی جگہ صدارتی نظام ہے، کہیں پارلیمانی نظام ہے، تو میں پاکستان کے لیے روز ازل سے یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظام مصطفیٰ عطا کرے۔ جب تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نہیں آتا، یہ قوم بھی منظم نہیں ہو سکتی، یہاں کے لوگ منظم نہیں ہو سکتے، یہاں کا انتظام بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمیں سزا مل رہی ہے دین سے دور ہونے کی۔ جس دن ہم کملی والے کی دہلیز پر آ جائیں گے، ساری رونقیں واپس آ جائیں گی۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ غزل گوئی میں آپ کس شاعر کو پسند فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے، اور اس کی شاعری کا کچھ کلام ہمیں آپ سنائیں۔ جی غزل گوئی میں مجھے میر تقی میر بہت پسند ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا شوکت علی خان بدایونی جو متخلص فانی، واہ فانی کی شاعری سے میری غیر فانی محبت ہے۔ واہ واہ واہ، شاہ جی نقطے آپ بڑے پیارے دیتے ہیں۔ فانی کی شاعری سے مجھے غیر فانی محبت ہے۔ کیا فانی کا ایک کلام میں آپ کو سناؤں گا جو میری تنہائیوں کا وہ میرا ساتھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر گھڑی انقلاب میں گزری، زندگی کس عذاب میں گزری، شوق تھا مانے تجلی دوست، ان کی شوخی حجاب میں گزری، واہ 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 واہ، ان کی شوقی، ان کی شوخی حجاب میں گزری، راز ہستی کی جستجو میں رہے، خواب تعبیر خواب میں گزری۔ کتنا بڑا شعر کہہ گیا، راز ہستی، راز ہستی کی جستجو میں رہے، خواب تعبیر خواب میں گزری، اللہ اللہ کیا کہنا۔ کچھ کٹی ہمت سوال میں عمر، کچھ کٹی ہمت سوال میں عمر، کچھ امیدیں جواب میں گزری، ہائے 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 ہائے، کچھ امیدیں جواب میں گزری، کس خرابی سے زندگی فانی اس جہان خراب میں گزری۔ شاہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت غزل کے اشعار ہمیں سنائے۔ یہ فانی کی جو شاعری ہے اس سے آپ کو غیر فانی محبت ہے، اس محبت میں ایک اچھی اور سنائے۔ کچھ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن ان کو اسلام جچتا پھبتا نہیں ہے۔
تو اسلام اس کے حوالے سے فانی نے کہا ہے اور ان کو صاف ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تجھ کو پھبتا نہیں اسلام کا دعویٰ فانی، تجھ کو پھبتا نہیں اسلام کا دعویٰ فانی، ورنہ وہ غیرت اسلام بھی لا وہ آن بھی لا۔ یہ جو ان کا ایک شعر ہے یا پوری غزل ہے؟ بس یہ ایک شعر کا ایک آخری کو مقطع کہتے ہیں، مقطع۔ تجھ کو پھبتا نہیں اسلام کا دعویٰ فانی، ورنہ وہ غیرت اسلام بھی لا وہ آن بھی لا۔ وہ غیرت اسلام بھی لا، اشارہ کس طرح؟ جی ناظرین کرام، آج آپ نے ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو پروگرام دیکھا۔ میرے ساتھ میرے مہمان سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری، شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، قلمی نام یہ سیماب اکبر آبادی سے متاثر ہیں اور اسی وجہ سے ان کا جو قلمی نام سیماب ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یقین مانیں جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس نشست کو ختم کروں، جی یہی چاہتا ہے کہ آپ سے دو شعر اور سنوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے اس ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو پروگرام کا حصہ بنے۔ اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسن مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے NTV۔